اسی مضمون کی کسی حدیث روایت کی گئی ہے کہ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اگر اس میں حج کا طاقت ہو تو ہر 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دیا، بہت پیسہ دیا، تو ہر 5 سال کے ایک مرتبہ حج یعنی اللہ کے گھر جا کے اللہ کے یہاں پر حاضری دے کے آنا، کہنے کا مطلب. لیکن آگے اور بھی جائے گا، لیکن چونکہ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمرہ بھی ایک ہی مرتبہ فرض ہے. یعنی ایک ہی مرتبہ ساری عمر میں حج عمرہ ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اگر نفل اور عمرہ جتنا بھی کرو اور حج بھی کرو اتنا ثواب ان کو ملے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو غنی بنا دیا. وہ اللہ کے گھر جا کے حاضری دے تو وہ بہترین ہے، اللہ خوش ہو جاتے اس بندے پر جو اس نے اللہ نے اس کو روزی دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کر رہا ہے. اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو عمل نہیں کیا جاتا، یعنی 5 سال میں ایک مرتبہ فرض ہے کر کے عمل نہیں کرنا. ساری عمر میں ایک مرتبہ حج اور عمرہ فرض ہے. لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے کہ جب کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی اطاعت کی ہوئی صحت اور رزق کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دیا اور رزق یعنی پیسہ بھی دے دیا، تو اس کو ہر 5 سال میں اللہ کے گھر میں جا کے دستک دے کے آنے میں کیا دقت ہے؟ وہ وقت بھی ہے. ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضروریات مقدم نہ ہو تو پھر حاضری ہونا ہی چاہیے. البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضروریات جمع ہو تو وہ مقدم ہوگی. اور اسی طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا. اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. یعنی یہاں پر یہ آیت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر فقراء کی کثرت ہو، فقراء کے غریب کی کثرت ہو تو صدقہ حج نافل ہے، افضل ہے. صدقہ حج نفل ہے، افضل ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچہ میں بخل کرے جو اللہ کے رضا کے سبب ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ ایسی جگہ خرچہ کرے گا جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہو. سمجھ میں آئے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت کسی ایسے خرچہ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کی، اللہ کی راضی میں خرچہ کرنے میں بخل کرے تو وہ کیا ہوتا ہے، رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے بہت زیادہ ایسی جگہ خرچہ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. اللہ کی راضی میں جو شخص پیسہ ہونے کے بعد میں جو خرچہ نہیں کرتا تو اللہ کی ناراضی میں زیادہ خرچہ کرتا ہے. کیا؟ اور جو شخص کسی دنیائی غرض سے حج کو جانا ملتوی کرے گا وہ اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے. وہ شخص کسی مسلمان کی مدد میں پاؤں ہلانے سے گریز کرے گا اس کو کسی گناہ کی آنت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کچھ بھی ثواب نہ ہو. اللہم اغفر لی.